ملت نبی رہے سرکار کلاں شہزادہ حضور شیخ اعظم فیضان مخدوم اشرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ لوگ تو 9 ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ان کے لیے یہ جو لیٹر دیا جا رہا ہے 5 آدمی ہیں، باقی کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دیے جائیں گے حضرت کے ہاتھوں سے وہ لیٹر لیں۔ سب سے پہلے جناب اسرائیل صاحب جس کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے موگا یونٹ کا آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا، جو حضرت کے ہاتھوں سے اس کے بعد ہے مشفق جنرل سے آپ آ گیا۔ اس کے بعد یہ شام صاحب سامنے جن کو خزانچی بنایا گیا ہے، آؤ یہ بھی سامنے محمد حبیب، دونوں کیمرے حبیب جی، دونوں کیمرے ذاکر انصاری، باقی شمشیر بھائی ہیں، وائس سیکریٹری ہیں، آگے مولانا جمشید صاحب، جامع مسجد عثمان غنی کے ضلع امام کی دستار بندی حضور اشرف ملت شیخ الہند حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرفی الجیلانی کی چونچوی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اپنے ہاتھوں سے دستار بندی مولانا صاحب کے ضلع امام کی باندھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں مولانا صاحب سے کہ یہ دن دوگنی رات دوگنی ترقی کریں گے اور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کو مضبوط کریں گے۔ باقی آپ بس ارے نہیں بھائی، پھر آنے جانے میں ٹائم لگ جائے گا، یہ لوگ تشریف مسجد کیسے آگے بڑھایا جائے، پھر وہ مسجد بن جاتی ہے اللہ کا کرم، جہاں پر اللہ کے بندے اکٹھا ہو کر اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، آپ کو کوئی مدد کرے، آپ کو کوئی چیز دے تو پلٹ کر آپ کو شکر ادا کرنا؟ موگا یونٹ سے میں پوری امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے بھی آج ذمہ داری دی گئی ہے وہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے جو بائی لاس کے مطابق اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس آرگنائزیشن کا، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا، اس کی جو ٹیگ لائن ہے، ہماری جو مقصد، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ چونکہ ہمارا ماننا ہے کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دنیا میں نفرت کو ختم کرنا ہم چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، تو صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا، وہ ہے محبت۔ صرف محبت ہی سے نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جب تک امن نہ ہو، شانتی نہ ہو،
آپس میں بھائی چارہ مضبوط نہ ہو، ہم محبت کے ساتھ نہ رہیں تو ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے امن کا ہونا اور شانتی کا ہونا، اور امن اور شانتی تبھی ہوگی جب جسٹس ہوگا، اور جسٹس تبھی ہوگی جب آپس میں محبت ہوگی۔ پھر سر جیسے پہلے یہاں پہ اسکول چلا رہا تھا، بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، کیا وہ کاریہ لگاتار چلتا رہے گا؟ بالکل، اسی لیے نئی یونٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو کام یہاں پر اس کی بنیاد رکھی گئی، جو اچھے کام یہاں ہو رہے تھے وہ کام ہوتے رہیں، جو بھائی چارے کا یہاں سے پیغام دیا جاتا رہا وہ بھائی چارے کا پیغام اور بھی مضبوطی کے ساتھ موگا میں اس کو آگے بڑھایا جائے۔ محبت کے پیغام کو بار بار ایسے پروگرامز کیے جائیں جس سے کہ ہمارا بھائی چارہ، آپسی محبت، دیش کی ترقی، موگا کی ترقی، پنجاب کی ترقی کے لیے جو بھی قدم ہم اٹھا سکتے ہیں جو اس کی ترقی کا باعث بنے، تو موگا یونٹ کی ذمہ داری ہے موگا سے لے کر پنجاب تک اور پنجاب سے لے کر پورے ہندوستان تک اپنے ملک کو ترقی دینا ہے، اپنے شہر کو ترقی دینا ہے اور خود کو بھی ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اپیل کیا کرو گے لوگوں سے جو بھائی چارہ قائم رکھنے میں؟ میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ محبت کے پیغام کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔ انسان کو انسان سے محبت کرنے کے لیے اس پروردگار نے، اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، نفرت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک انسان کے لیے، ایک تو وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کا ذکر کریں، اسے یاد کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، چونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو اس کی ہر نعمت کے لیے اس کی بندگی کرنا ضروری ہے، اسے یاد کرنا ضروری، اس کی بڑائی بیان کرنا ضروری۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے خدمت خلق، ایک انسان کو ایک انسان کی خدمت کرنی ہے، اور اسی خدمت میں سب کچھ آ گیا۔ خدمت سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو ایسا نہ بول دو کہ اس کو تکلیف پہنچے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے، اپنے جسم سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرو جو کسی کی تکلیف کا باعث بنے۔ دل شیشے کی طرح ہوتے ہیں، اس میں درار نہیں پڑتی، ٹوٹ جاتا ہے، تو ہر دل کو، اپنے دل کو بھی سنبھالو اس شیشے کی طرح کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ جائے۔ تو جیسے تم اپنے دل کو سنبھالتے ہو ٹوٹنے سے، اسی طرح سے ہر انسان کے دل کی ذمہ داری تمہارے پاس ہے۔ ایسی کوئی کام مت کرو جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر انسان کو خوش نہ کر سکا کوئی، اپنے پڑوسی کو خوش نہ کر سکا، اپنے دوست کو خوش نہ کر سکا، تو وہ رب کو کبھی خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ رب اسی سے خوش ہوتا ہے جس سے اس کے بندے خوش ہوتے ہیں۔ تو رب کو اگر خوش کرنا ہے تو بندوں کو خوش کرو، بندے جیسے جیسے خوش ہوتے جائیں گے رب تم سے خوش ہوتا جائے گا۔ اور روئے زمین کے تمام صوفیوں کا، جو بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہیں آج صدیاں گزر گئیں اور پھر اس کے بعد بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور ان سے محبت کر رہے ہیں، جب ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یہی چیز نظر آئے گی کہ وہ بندوں کو خوش کرتے رہے، بندوں کی خدمت کرتے رہے، ان سے ان کا رب خوش ہوتا گیا۔ تو اتنا خوش ہو گیا کہ وہ آج دنیا میں نہیں ہیں پھر بھی وہ زندہ ہیں، اور جو بندوں کو خوش رکھتا ہے اسے رب کبھی مرنے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ ہمارے بیچ میں زندہ رہتا ہے۔ تو اگر زندہ رہنا ہے تو بندوں سے محبت کرنا شروع کر دو، مردہ ہونا ہے تو نفرت کرنا شروع کر دو۔ تو زندگی محبت ہے، نفرت موت ہے۔ ایکتا محبت سے پیدا ہوگی، نفرت سے نہیں، اور بنا ایکتا کے ترقی نہیں ہو سکتی، بنا امن کے ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، پوری انسانیت کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے، اپنے دیش کو ترقی دینا ہے۔ دیش ترقی کرے گا تو آج ہم سپر پاور بننے کی ہوڑ میں ہیں، ہم اس ریس میں جا رہے ہیں۔ اگر ذرا سی ایمانداری سے ہم محنت کر کے اور بھائی چارے کو اپنے مضبوط کر کے آگے بڑھیں گے، اپنی یونٹی کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو وہ دن دور نہیں جب ہم اس پوری دنیا کے اندر ہمارا بھی شمار سپر پاور میں ہو۔ اچھا نہیں لگے گا کہ تو پوری دنیا ہمیں اپنا گرو مانے، ہمیں پاورفل مانے، کیا اچھا نہیں لگے گا؟ ہے نا، سب کو اچھا لگے گا۔ تو اپنے دیش کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے محبت کے پیغام کو عام کرنا ضروری ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ضروری ہے۔
انسان راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، تو ہمارا رب خوش ہو جائے گا۔ رب کی رضا ہی انسان کی رضا میں ہے۔